الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہیں بہت مہربان ہیں. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے، جو روزے جزا کا مالک ہے. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں. گزشتہ بسم اللہ کے متعلق بات آئی تھی، اس کے فوائد اور اس کے احکام، اخیر میں اس کے احکام آئے تھے. اس میں دو تین باتیں آج عرض کر کے آگے بڑھتے ہیں. ایک تو یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورے قرآن کریم کی ایک آیت ہے. سورہ نمل میں ہے وہ الگ ہے. اس کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے. اسی لیے گزشتہ بات آئی تھی کہ تراویح میں ایک مرتبہ زور سے پڑھنا ضروری ہے تاکہ پورے قرآن کی سنت پڑھنے والے کی بھی ادا ہو جائے اور سننے والوں کی بھی ادا ہو جائے. تو جب یہ قرآن کریم کی آیت ہے تو اس کا حکم وہی ہوگا جو قرآن کریم کا ہوگا، اور قرآن کریم کا بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جیسے قرآن پڑھنا جنوبی کے لیے جس کو غسل کی ضرورت ہے، اسی طرح عورتوں میں وہ عورتیں جن کو ہر مہینے کچھ اللہ کی طرف سے عذر کی وجہ سے رخصت ہے، حیض آتا ہے، یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے جسے نفاس کہتے ہیں، اس حالت میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تلاوت کی غرض سے پڑھنا ان لوگوں کو بھی جائز نہیں. البتہ دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھنا چاہیے. دعا کے طور پر کا مطلب کھانے سے پہلے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، بسم اللہ وبرکت اللہ، یا اور موقع پر جیسے پچھلی مجلسوں میں بات آئی کہ یہ کام کرو تو بسم اللہ پڑھو، کھانا برتن ڈھانکو تو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانکو، گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرو، وغیرہ وغیرہ. تو ایسے موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا چاہیے اور اس کی اجازت ہے.
یہاں ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت عمرہ فرغانی رحمہ اللہ تعالی، ایک بڑی نیک دیندار خاتون تھی، اللہ کی نیک بندی تھی۔ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ اس حالت میں بسم اللہ کو نہیں پڑھا جا سکتا قرآن کی تلاوت کی غرض سے، تو دعا کی غرض سے پڑھنا کیوں جائز ہے؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ یہ دوست کی یاد ہے، اور ایک دوست کو دوست کی یاد سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ بڑا عمدہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق، پہلی مجلس میں آیا تھا نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چیز ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا یہ کام کرتی ہے۔ تو ہر کام کے موقع پر جو جائز اور مباح کام ہو، بسم اللہ پڑھا جائے تو اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، تو دوست کو دوست کی یاد سے روکا نہیں جا سکتا۔ اس لیے بسم اللہ پڑھنے سے ان خواتین کو بھی اور مرد کو بھی حالت جنابت میں روکا نہیں جا سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ جیسے یہ بات آئی تھی کہ نماز میں سورہ فاتحہ سے پڑھ لے، جبکہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہو، بسم اللہ کا پڑھنا بھی واجب ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد اگر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اور اس کو سورت سے پڑھا جاتا ہے، مثلا الحمد پڑھنے کے بعد الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی سورت پڑھی، تو ایسے موقع پر بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ قرآن کریم کی اور بڑی صورتیں کسی نے شروع کی، لکھا ہے کہ فقہائے کرام رحمہم اللہ نے کہ اس موقع پر بسم اللہ کو نہیں پڑھنا ہے، چاہے سورت سے شروع کرے چاہے بیچ سورت سے شروع کرے۔ مثلا ولضالین کے بعد ہم نے یاسین شریف میں سے وما لی لا اعبد الذی فطرنی سے شروع کیا، اور اس طریقے کی تو بھی بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، اور سورت سے شروع کرے تو بھی بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ اور لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خلفائے اربعہ سے اس موقع پر بسم اللہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، اس لیے بسم اللہ کو نہیں پڑھا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت ہم نماز سے باہر کر رہے ہیں، تو اس موقع پر پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے، سنت ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کے درمیان اگر کوئی سورت آ جاتی ہے، جیسے سورہ بقرہ پوری کر کے سورہ فاتحہ پوری کر کے سورہ بقرہ شروع کی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر سورہ الف لام سورہ آل عمران شروع کی، تو اس موقع پر بھی بسم اللہ درمیان میں پڑھیں گے۔ البتہ تلاوت کرتے 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 سورہ براءت آئی، براءت من اللہ، تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھیں گے، سیدھا اس کو براءت من اللہ و رسولہ سے شروع کریں گے۔ البتہ اگر سورہ براءت ہی سے ہم شروع کرتے ہیں، مثلا تراویح میں یاد کرنا ہے اور وہیں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا، یا ہم نے سورہ براءت سے پہلے پڑھا ایک دن، اب دوسرے دن سورہ براءت سے شروع کرنا ہے، یا اسی دن لیکن کچھ وقفے کے بعد ہم شروع کر رہے ہیں، مطلب کہ سورہ براءت سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنا ہے، تو اعوذ باللہ بھی پوری پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی پوری پڑھیں گے جب قرآن کی تلاوت شروع کریں گے۔ تو اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت میں امام قرطبی علیہ الرحمہ کے حوالے، امام قرطبی علیہ الرحمہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی مرتبہ تذکرہ آیا کہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہے، خلفائے اربعہ کے بعد ان کا رتبہ ہے، اور آپ علیہ السلام سے اتنا قریبی تعلق تھا کہ آپ کے یہاں ان کو آنے جانے کی ہر وقت اجازت تھی،
صرف آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پردہ اونچا کرو اور میری آواز سنو تو تم آ سکتے ہو، جب تک کہ میں صاحب تم کو آنے سے روکوں نہ، وہاں تک تم کو آنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اسی طرح گھر میں آپ علیہ السلام کے گھر میں کثرت سے آنے جانے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے خاندان کے اور آپ کے گھر کے کوئی ایک فرد ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو جہنم سے اور جہنم کے 19 فرشتوں سے بچنا ہے، جہنم کے اوپر جو مین فرشتوں کی نگرانی ہے وہ 19 فرشتے ہیں، علیہ 19 سورہ مدثر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں فرمایا ہے کہ اس کے اوپر 19 فرشتے جو حقیقتاً مین نگراں ہیں وہ مقرر ہے۔ تو اگر کسی کو اس 19 فرشتوں سے بچنا ہے تو اس کو بسم اللہ اپنے ہر کام میں پڑھنے کو لازم کر لینا چاہیے، اس لیے کہ بسم اللہ کے 19 حروف ہے، ہر حرف ایک ایک فرشتے کی طرف سے کفایت کرے گا۔ یعنی ہر کام میں بسم اللہ پڑھے، چلتے پھرتے بسم اللہ پڑھے، اس کا ورد رکھے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ جہنم سے بچے گا، جہنم کے 19 فرشتوں سے گویا کہ وہ جہنم سے بچے گا۔ ایک بات تو یہ لکھی ہے، اور دوسری بات امام رازی علیہ الرحمن نے نقل کی ہے کہ دن اور رات کے 24 گھنٹے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک نقطے کی بات ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 نمازوں کو فرض کیا ہے دن رات میں، تو 24 میں سے 5 کو نکال دے تو اب بچیں گے کتنے؟ 19 بچیں گے۔ اور یہ نماز کے علاوہ کی گھڑیاں وہ گھڑیاں ہے کہ جس میں عموماً انسان سے غفلت طاری ہوتی ہے، نفس اور شیطان کا شکار ہوتا ہے، تو اگر وہ بسم اللہ کو لازم پکڑے گا تو یہ 19 گھنٹے جو ہیں نماز کے اوقات کے علاوہ کے، وہ بھی شیطان سے وہ محفوظ رہے گا بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے۔ یہ ہے تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے ہر جائز اور مباح کام میں بسم اللہ کو لازم پکڑنا چاہیے۔ امام قرطبی علیہ الرحمن نے یہ لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی کو لکھنا ہے تو اس کو اچھے انداز سے، اچھی تحریر اور اچھے رائٹنگ سے لکھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ اور لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل ہے کہ ایک آدمی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی نے فرمایا جوّدھا، اس کو عمدہ طریقے سے لکھو، اس لیے کہ ایک صاحب نے عمدہ طریقے سے لکھا تھا، اللہ نے اس عمدہ طریقے سے لکھنے کی وجہ سے اسے معاف کر دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں اللہ کا ایک ذاتی نام ہے اور پھر اس کے بعد 2 بڑے صفتی نام ہیں، اس میں سے ایک صفتی نام تو اللہ کے ذاتی نام کی طرح ہے۔ ذاتی نام کی طرح کا کیا مطلب ہے آگے آ رہے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا بھی رحیم جو صفتی نام ہے اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات میں اس کو ایک اہمیت حاصل ہے، اس بنیاد پر اگر کوئی اس کو اچھے سے لکھتا ہے تو اس کا احترام کرتا ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ اسی طرح کا دوسرا واقعہ بھی امام قرطبی علیہ الرحمن نے لکھا ہے کہ ایک صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک پرچہ پایا، اس کو لیا، فقبلہا، اس کو بوسہ دیا، تعظیم کے پیش نظر، محبت کے پیش نظر، ووضع بین عینیہ، اور اس کو اپنی پیشانی پر رکھا، اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان رکھا، پیشانی پر رکھا، یہ بھی تعظیم ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس تعظیم کی وجہ سے اسے بخش دیا۔ اور اسی طرح کا واقعہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا ہے
جس کو امام قرطبی علیہ الرحمہ نے مختصراً نقل کیا ہے اور علامہ قشیری علیہ الرحمہ نے اس کو تفصیل سے نقل کیا ہے۔ بشر حافی اکابر اولیاء میں سے ہوئے ہیں، لیکن اولیاء کی فہرست میں داخل ہونے سے پہلے ان کا عجب حال تھا۔ اس میں ہمارے لیے تسلی بھی ہے، درس عبرت بھی ہے۔ پہلے شرابی کبابی تھے، ہمیشہ شراب میں لت پت رہتے تھے، اتنے عادی تھے کہ شراب کبھی ان سے چھوٹتی نہیں تھی۔ اپنے گھر سے نکل کر کے شراب خانے میں، مے خانے میں جا رہے تھے، راستے میں زمین پر ایک بسم اللہ لکھا ہوا پرچہ ملا، انہوں نے اس کو اٹھایا، اٹھا کر کے اس کو دھویا، دھونے کے بعد اس کے اوپر عطر لگایا، خوشبو لگائی اور اس کو اونچی جگہ پر رکھ دیا تعظیم کے پیش نظر، تاکہ کسی کے پیر میں یہ روندا نہ جائے۔ پھر وہ مے خانے میں گئے، شراب خانے میں، اور شراب جو ان کا روز کا معمول تھا اسی طریقے سے۔ ادھر اللہ تبارک تعالیٰ نے وقت کے برگزیدہ شخصیت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو الہام کیا کہ بشر کے پاس جاؤ اور اسے ہماری طرف سے یہ بشارت سناؤ کہ اس نے ہمارے نام کو پاک صاف کیا، ہم نے ان کے گناہوں کو دھو دیا، اس نے ہمارے نام کو خوشبو سے معطر کیا، ہم نے ان کے نام کو عالم میں مہکا دیا۔ یہ الہام ہوا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ شراب خانے میں جا رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بزرگ صفت ہو جن کو شراب کھانے سے کوئی نسبت نہ ہو، وہ شراب کھانے میں جائے تو، کہ مفتی صاحب مال میں تھے جہاں ہر جگہ لڑکیاں ہی لڑکیاں، کہ جہاں بھی نظر اٹھاؤ تو، اور وہ بھی نوجوان اور بڑی خوبصورت لڑکیاں، تو پھر مفتی صاحب ایسے مال میں، ایک مثال سمجھانے کے لیے تعجب ہر ایک کو ہوتا ہے کہ امام صاحب مال میں تھے اور وہ اس مال میں تھے کہ جس کے ہر کاؤنٹر کے اوپر لڑکیاں ہوتی ہے، لوگوں کو تعجب ہوتا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو شراب خانے میں دیکھ کر کے شراب خانے کے جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ میاں جاؤ بھائی، تمہارا یہاں کام نہیں ہے۔ کہا کہ میں خود آیا نہیں ہوں، کہ اپنے اختیار سے آیا نہیں ہوں کہ اپنے اختیار سے چلا جاؤں، میں بھیجا گیا ہوں، مجھے بتاؤ بشر کہاں ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ رہے گئے پاس میں شراب کے نشے میں چور تھے، وہاں بیٹھے، چونکہ اللہ کی طرف سے الہام تھا، اللہ کے پیغامبر اور قاصد بن کر کے اب آ رہے ہیں۔ جب نشہ اترا، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لائے، گلے لگایا اور یہ پیغام سنایا کہ اللہ نے تمہیں اولیاء اللہ کی فہرست میں تمہارے بسم اللہ کے ساتھ یہ تعظیم کرنے کی بنیاد پر تمہیں اللہ نے اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ اس وقت سے پھر انہوں نے پیر میں چپل پہننا بھی چھوڑ دیا، اسی وجہ سے ان کو بشر حافی کہا جاتا ہے۔ حافی کے معنی ننگے پیر، کہ انہوں نے بسم اللہ کا پرچہ پڑا ہوا پایا تھا نیچے زمین پر، تب سے کہ کبھی میں چپل پہنوں اور چپل کے نیچے اللہ کا نام رودا جائے، تب سے انہوں نے زندگی بھر کبھی بھی پیر میں چپل نہیں پہنے، اس وجہ سے ان کا لقب ہو گیا الحافی بشر، اور اسی سے مشہور ہوئے کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ یہ وہ اللہ کا نام ہے کہ جس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اس لیے اس کو اچھے سے لکھا جائے، اچھے سے رکھا جائے، اس کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق بات۔ بسم اللہ، اس میں اس کے ترجمے 3 ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، میں کھاتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں، میں پیتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اور ظاہر بات ہے کہ جس کام میں اللہ کا نام لگا ہوا ہو وہ کام کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا، بسم اللہ کا ترجمہ
بسم اللہ کی، اللہ کے نام کی برکت سے میں کھاتا ہوں، تو گویا کہ کھانے میں اللہ کے نام کی برکت شامل ہو گئی، پینے میں اللہ کے نام کی برکت شامل ہو گئی، جو کام شروع کر رہا ہے اس کام میں اللہ کی برکت شروع، اللہ کے نام کی برکتیں شروع ہو گئی۔ تیسرا ترجمہ، میں اللہ کے نام کی مدد سے کام کرتا ہوں، مثلا کھاتا ہوں تو اللہ کے نام کی مدد لے کر کے میں کھاتا ہوں، اور اللہ کے نام کی مدد لے کر گویا کہ میں اپنے اختیار سے کھا بھی نہیں سکتا، اتنا کمزور ہوں، اپنی عبدیت کو ظاہر کرنا ہے۔ میں اللہ کے نام کی مدد سے پیتا ہوں، ورنہ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو میں پی بھی نہ سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ بعض گھروں میں ایسے معذور ہوتے ہیں کہ کھلانا پڑتا ہے، معذور ہوتے ہیں پلانا پڑتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر کے بیت الخلا جائے کہ میں جا سکتا ہوں، بسم اللہ پڑھ کر اللہ کے نام کی مدد سے جا سکتا ہوں، کہ ورنہ تو بستر میں ہوتا تو خود بیت الخلا نہ جا سکتا، خود پیشاب نہ کر سکتا، خود بیت الخلا بڑا استنجا نہ کر سکتا۔ تو یہ بسم اللہ کا تیسرا ترجمہ کہ میں جو کام بھی شروع کرتا ہوں، جس کام کو بھی میں انجام دیتا ہوں، اللہ کے نام کی مدد سے میں انجام دیتا ہوں۔ اور لکھا ہے کہ تینوں ترجمے ہیں اور تینوں ترجمے صحیح ہے، لیکن ماں ادریس صاحب کاندھیلوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ تیسرا ترجمہ اس لیے اچھا ہے کہ اس میں بندے کی عبدیت ظاہر ہوتی ہے کہ میرا کچھ بھی بس نہیں ہے، تیرے ہی مدد سے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، جیسے کہ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم پڑھیں گے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب آئے گا تب اور واضح ہوگا کہ اللہ کے نام کی مدد سے ہی میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے بس میں کچھ بھی نہیں، اور یہی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی بندہ اپنی نفی کر دے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، میں تو سراپا تیرا عبد، اور عبد اس کو کہتے ہیں غلام۔ عبد کے معنی غلام کے عربی میں آتا ہے، اور غلام کا مطلب کہ غلام اپنے مال کا بھی مالک نہیں، غلام اپنے ذات کا بھی مالک نہیں، غلام اپنی ذات پر جو کپڑے ہیں اس کا بھی مالک نہیں، حتیٰ کہ غلام اپنے ارادے اور خیال کا بھی مالک نہیں۔ غلام کا یہ مطلب اس کا کچھ بھی نہیں، جو کماوے وہ بھی مولا لے لے، جو پہنے وہ بھی مولا کا، جو کھاوے وہ بھی مولا کا، مولا جو دیوے وہ کھانے کا، جو دیوے وہ پہننے کا، حتیٰ کہ اگر مولا کی اجازت کے بغیر وہ شادی کرے تو شادی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے سمجھایا کہ اس کا اپنا ارادہ بھی نہیں کہ اپنے ارادے سے وہ شادی کر لے، مولا جب تک کی اجازت نہیں دے گا تب تک اس کی شادی صحیح بھی نہیں ہوگی۔ تو ہم بھی عبد ہے اللہ کے، تو گویا کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، بغیر تیری مدد کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ عبدیت اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مقام جو سب سے اونچے مقام ہیں، ایک ظاہری اور ایک معنوی۔ ظاہری مقام آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا معراج کا، کہ اس جگہ پہنچایا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، دنیا کے بدن کے ساتھ اور بیداری میں، کہ جس مقام تک فرشتے بھی نہیں پہنچ پائے ہیں، اور جبرائیل بھی ایک جگہ پر آ کر کے رک گئے، جبرائیل بھی رک گئے تھے سدرۃ المنتہا کے اوپر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بیت الحرام سے یہاں تک دوستی کا حق ادا کیا، تو اب مجھے کیوں اکیلا چھوڑ رہے یہاں سے؟ تو جبرائیل نے فرمایا، عرض کیا تھا کہ یہاں سے میں ایک بال کے برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، اگر بڑھا تو اللہ کی تجلی میرے سارے پروں کو جلا کر کے رکھ دے گی۔ تو اتنے اونچے مقام پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے نقل کیا، امام راضی نے اپنے والد محترم سے نقل کیا کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے خود آپ علیہ السلام کو پوچھا تھا کہ میں اس بلندی پر آپ کو پہنچا رہا ہوں تو کس نام سے آپ کا تذکرہ کروں؟
کس وصف سے آپ کا تذکرہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبدیت کے وصف کے ساتھ۔ اسی لیے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، عبد کا لفظ وہاں پر استعمال کیا۔ اور معنوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب مبین قرآن کریم نازل فرما کر کے جو تمام کتابوں میں سب سے افضل اور آپ کا مقام بھی سب سے افضل، اس موقع پر یہ جو نعمت معنوی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا وہ عبد کا لفظ ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ محمد بھی کہیں بھی نقل نہیں کیا، احمد نہیں، آپ کے دیگر نام بہت سارے نام ہیں۔ پہلے ہمارے ہم بحث آئی تھی نا کہ اللہ کے جتنے نام ہیں اتنے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں۔ آج اس مجلس میں یہ بات میں نے ذکر نہیں کی تھی، آج مطالعہ میں وہی نئی بات آئی۔ امام راضی علیہ الرحمٰن نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے 5000 نام ہیں۔ 1000 نام قرآن کریم میں، 1000 توریت میں، 1000 انجیل میں، 1000 زبور میں اور 1000 لوح محفوظ میں۔ ظاہر بات ہے کہ اتنے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی بہت زیادہ ہیں۔ امام قرطبی علیہ الرحمٰن نے ہی نقل کیا ہے کہ جتنے اللہ کے نام اتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں۔ لیکن ان ناموں میں سے کوئی وصفی نام اور ذاتی نام نقل نہیں کیا تو کون سا؟ عبدیت۔ اور آپ نے عبدیت کو اپنے آپ کو آپ علیہ السلام نے اتنا مٹایا ہے کہ اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں آپ اس طرح اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، انا عبدک، انا ابن عبدک، انا ابن امتک، میں تیرا غلام ہوں، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، تیری باندی کا بیٹا ہوں۔ اتنا آپ نے گرایا۔ آپ علیہ السلام روایتوں میں انا المعترف بذنبی، کہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہوں، حالانکہ آپ کے سارے گناہ معاف، اگلے پچھلے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے جلال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام فرماتے انا المسکین وانا المبتہل وانا المعترف بذنبی، کہ میں مسکین ہوں، میں عاجزی کرنے والا ہوں، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا ہوں۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عبدیت کو زائد فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ وہ چیز پسند ہے کہ جو اللہ اپنے آپ کو مٹاتا ہے اور اپنے آپ کو نیچا کرتا ہے۔ اسی لیے جو جتنا نیچا کرے گا اتنا اللہ اٹھائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو بہت زیادہ نیچا کیا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے مقام بلند فرمایا ہے۔ اور حدیث میں بھی یہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ اسے سربلندی عطا فرمائیں گے، عزت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با میں کہ چونکہ بندہ اللہ کی مدد لے رہا ہے، اس لیے ترجمہ کہ اللہ کے نام کی مدد لے کر کے میں کھاتا ہوں، پیتا ہوں، گھر سے باہر نکلتا ہوں، گھر میں داخل ہوتا ہوں، کپڑے پہنتا ہوں، کپڑے اتارتا ہوں، بیت الخلاء جاتا ہوں، وغیرہ 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 جو پچھلی مجلسوں میں آ چکا ہے۔ اور معاہدین صاحب کاندیلوی اور اللہ عمر قدو نے یہ بھی کہا کہ خود بسم اللہ کے نیچے زیر ہے، اور زیر کے معنی نیچے، تو تم بھی اپنے آپ کو نیچا کرو، اللہ کے نام کے سامنے تم سر بلند نہ کرو، سینہ نہ تان کر کے چلو، بلکہ اپنے آپ کو جتنا جھکاؤ گے اتنا ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ تو گویا کہ بسم اللہ میں کہ میں اللہ کے نام کی مدد لے کر کے پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد لفظ اللہ، اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات کو سمجھنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے لکھا ہے علماء نے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کیا جائے، اللہ کی صفات میں، اللہ کے کاموں میں غور و فکر کیا جائے، جس سے اللہ کی بڑائی اور عظمت سمجھ میں آوے۔ لیکن لکھا ہے
کہ اللہ اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، کہ اللہ اس ذات کا نام ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، اس کے اوپر فنائیت کبھی بھی طاری نہیں ہو سکتی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، آسمان بھی ختم ہو جائیں گے، زمین بھی ختم ہو جائیں گے، اور سب کو ختم کرنے والے بھی ختم ہو جائیں گے، اسرائیل علیہ السلام اور ملک الموت اور اسرافیل علیہ السلام، جن کے سور پھونکنے سے ساری دنیا تتر بتر ہو جائے گی، وہ اسرافیل کو بھی اللہ ختم کر دیں گے۔ اسرائیل جو سارے لوگوں کی موت کو اور روح کو قبض کرنے پر مقرر ہے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور پھر کوئی باقی نہیں رہے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، پھر سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور تمام کمالات کا جو بھی سرچشمہ اور منبع ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ یعنی جتنا بھی آدمی کمال کو سوچ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اور دیکھنے کے مقابلے میں سوچ کی زیادہ فہرست ہے، زیادہ وسعت ہے، تو بھی وہ اللہ کے کمالات تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وہ اتنا تمام عمدہ کمالات کا جامع ہے کہ ہم کسی بھی اس کے کمال کو نہیں سوچ سکتے ہیں، نہیں بیان کر سکتے ہیں، لیکن جتنا ہے اتنا کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اور جیسے اللہ کی ذات میں وہ تنہا ہے اور لیس کمثلہ شیء، اس کی صفات میں بھی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے، ویسے لفظ اللہ میں بھی آج تک فرعون نے اپنے آپ کو اللہ نہیں بتایا۔ جتنے بھی دنیا میں گزرے اور جنہوں نے اپنی معبودیت کا لوگوں سے اقرار کروایا کہ تم ہماری پوجا کرو، انہوں نے دوسرے ناموں سے کہ تم ہم کو رب کہو، تم رب اعلیٰ کہو، تم معبود کہو، اور دوسرے ناموں سے کہ اس طریقے سے، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم ہم کو اللہ کہہ کر کے ہماری پوجا کرو اور ہماری عبادت کرو، کسی نے بھی نہیں۔ تو جیسے وہ ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں، صفات میں نہیں، ویسے نام میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ آج تک کسی نے اللہ نام رکھنے کی جرات بھی نہیں کی، اور کسی کے دل میں آیا بھی نہیں ہوگا، اور آئے گا بھی نہیں قیامت تک، اور جو ایسی جرات کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ختم کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے وہ ذات لفظ اللہ تمام کمالات اس کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، ویسے ہم لوگوں میں 99 نام جو مشہور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور روایت میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 100 کم 1 99 نام ہے، لیکن وہ ایک فضیلت کے ساتھ خاص 99 نام، من احصاها دخل الجنہ، کہ جو ان ناموں کو پڑھے گا، جو ان ناموں کو یاد کر لے گا، جو ان ناموں کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کے اچھے رحمان ہے، ہم بھی رحم کرنے والے بن جائے۔ کیونکہ روایت میں ہے کہ اگر اللہ کی رحمت کا مستحق بننا ہے تو تم بھی رحم کرو۔ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، تو ہم بھی رحم کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، ہم بھی معاف کرنے والے بنے، کوئی معافی مانگے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ستار ہیں، پردہ ڈالا ہوا اور زبردست پردہ ڈالنے کا اس کا، ورنہ اگر وہ ہمارے ہر عیب کو ظاہر کر دے، ہمارے ہر گناہ کو، تو
سچ کہتا ہوں کہ کوئی ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو. ہمارے اندر اتنے گناہ اور گناہ میں بدبو ہے، اتنی بدبو کہ کوئی پاس سے بیٹھنا تو دور، پاس سے نکلنا بھی نہ چاہے. لیکن اس نے ستاری کا معاملہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے یہاں ستاری کا معاملہ کیا ہے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر اور ہماری قیامت تک کی نسلوں پر اس دن بھی جس دن سب کے بیچ میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ستاری کا معاملہ فرمائے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں بھی ستاری کا معاملہ کریں. من ستر مسلمن سترہ اللہ تعالی یوم القیامہ. ہمارے یہاں اچھالنے کا ماحول زیادہ ہے، اور اتنا ہو تو ہم اتنا کر کے اچھالتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. مرچ، مسالہ، لیمو، تاکہ تھوڑا سوادشٹ ہو جائے، ذائقہ دار ہو جائے، تھوڑا ٹیسٹی ہو جائے. کیونکہ ابھی ٹھنڈی کے موسم میں تو اور مسالے والا اچھا لگتا ہے تاکہ ٹھنڈی بھی اڑ جائے. تو ہمارے یہاں ایک عام ماحول ہے، اللہ معاف فرمائے. لیکن مسلمان کی پردہ دری نہ ہونی چاہیے، پردہ پوشی ہونی چاہیے. اور اس کی مثالیں صحابہ میں بہت ملتی ہیں. جہاں کہیں کوئی ایسی بات آتی ہے اس صحابی کا نام معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. روایت ابھی کہ دو آدمی آپ علیہ السلام کی سامنے استبر رجلان، گزشتہ اعوذ باللہ کی مجلس میں بھی ہمارے یہاں آیا تھا کہ دو آدمی آپ علیہ السلام کے سامنے جھگڑنے لگے. ان جھگڑنے والوں کا نام معلوم نہیں ہے، نہیں معلوم، محدثین نے نقل نہیں کیا. ایک صحابی نے مکہ معظمہ سے ہجرت کی، کئی مرتبہ یہ واقعہ تو میں کہہ چکا ہوں. اور ہجرت جیسا محتم بالشان عمل صرف شادی کی نیت سے کیا تھا. آپ علیہ السلام ناراض بھی ہوئے اور آپ نے خطبہ بھی دیا، انما الاعمال بالنیات والی پوری روایت اسی پر ہے. لیکن اس صحابی کا آج تک نام معلوم نہیں ہے کہ جنہوں نے شادی کے لیے ہجرت کی تھی. آج تک نہیں معلوم کہ وہ کون صحابی تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام جو سنتے تھے آپ علیہ السلام سے، اس پر ان کا عمل تھا. ہماری زندگی میں کیونکہ ہم تو اتنے گنہگار ہے کہ آخرت میں جو ہمارے اوپر سے پردہ ہٹا نا، یقیناً عمومی بات ہے، کوئی اس میں مستثنا بھی ہو سکتا ہے، تو جہنم میں جائے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہے. الا ہے کہ اللہ دنیا میں پردہ ڈالتا ہے، اپنے فضل سے وہاں بھی پردہ ڈالے گا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ دنیا میں پردہ ڈالے رکھنا اللہ کا اس کی شان کریمی سے بعید ہے کہ وہ وہاں پر پردہ اٹھائے گا، وہ نہیں اٹھائے گا. تو غرض یہ کہ وہ اللہ کی صفات اپنے اندر، من احصا کہہ رہا ہوں کہ من احصا جو اس کو پڑھے یاد کر لے دخل الجنہ. روزانہ ایک مرتبہ کم سے کم اللہ کے 99 نام پڑھ لینا چاہیے. قرآن کے شروع میں بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ساری کتابوں کے شروع میں بھی چھاپتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو روزانہ پڑھ لیں گے، ایک وقت آئے گا کہ زبانی یاد ہو جائیں گے، اور جب زبانی یاد ہو جائیں گے پھر چلتے چلتے بھی پڑھ لیں گے. اور آپ کبھی گھڑی میں، سیکنڈ والی گھڑی میں اس کو دیکھو کہ کتنے سیکنڈ اور کتنے منٹ لگتے ہیں 99 نام پڑھتے ہوئے. لیکن دخل الجنہ بخاری کی روایت ہے، من احصاها دخل الجنہ. تو جنت میں داخلے کا یقین، آپ علیہ السلام کے فرمان پر یقین، تو پھر ہم مختصر عمل کیوں نہ کر لیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا وہ نام ہے کہ جس کے اندر تمام کمالات موجود ہے. رحمان تو شان رحیمی اس کی وجود میں آئے گی، رحیم تو کمال رحمت وجود میں آئے گا. کوئی آدمی ستار پڑھے گا تو اس صورت میں جو اللہ کا جو نام کا ورد بندہ کرے گا، اللہ کی وہ شان اس بندے پر ظاہر ہوگی. اگر کوئی جبار پڑھے گا نا تو صفت جباریت ظاہر ہوگی. ہاں، اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو بہت کھانے کی عادت ہو کہ ہر وقت بس حلم مزید کہ آنے دو، حلم مزید، یہ جہنم کی پکار ہے. جہنم میں اللہ ڈالیں
ڈالیں گے کہ اور بھی جگہ ہے، تو کہا آنے دو. اللہ تعالیٰ پھر اور ڈالیں گے تو پھر پوچھیں گے تو کہا ہاں اور آنے دو. حتیٰ کہ جب کوئی باقی نہیں رہے گا تو اللہ اپنا پیر جہنم پر رکھیں گے، جس کی وجہ سے اس سے چیخ نکلے گی کہ اب بھر گئی، اب بھر گئی. یہ حل من مزید اچھی چیز نہیں ہے کہ جب دیکھو تب. وہ تو جانوروں کا طریقہ ہے کہ بس جانور کی آنکھ کھلی کہ وہاں آگے جو رکھا ہوا ہے اس کے اندر منہ ڈالے گی اور اس کو کھانا چاہیے. ہم تو افضل الحیوانات ہے، تمام جانوروں میں سب سے افضل ہے. اس لیے کم کھانے کے بہت سارے فائدے ہیں، بھوکے رہنے کے بھی فائدے ہیں، طبی اعتبار سے بھی فائدے ہیں. اس لیے ہر وقت کھانا. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض بیماریاں بھی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے کہ بھئی ڈائبٹیز کا مریض ہو، کھانا چاہیے ڈائبٹیز والوں کو. ایسا بعض لوگ کہتے ہیں، سنا ہے اس لیے میں کہتا ہوں. تو اگر کسی کو بہت کھانے کا تو کھانے پر کنٹرول کرنا ہے تو اللہ کا نام الصمد کثرت سے پڑھے تو اس کو بھوک کم لگے گی، کھانا کم چلے گا. تو مجھے سمجھانا کیا ہے؟ الصمد بے نیاز ہے، تو بے نیازی کا وصف ظاہر ہوگا کہ وہ کھانے سے بے نیاز ہوگا، بھوک کم لگے گی، کھانا کم چلے گا. یہ ہے. تو اگر اللہ کا نام اگر کوئی کثرت سے پڑھتا ہے تو سارے کمالات کا اس کے اوپر ظہور ہوگا. اور دیکھو اس میں آپ کو ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کہ سارے کمالات کا ظہور ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی صفت جمالیہ بھی ہے، تو صفت جلالیہ بھی تو ہے، تو پھر جلال کا بھی تو ظہور ہوگا. تو کامل بننے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. غصہ بھی ضروری ہے اور ٹھنڈا پن بھی ضروری ہے، لیکن وہ موقع سے غصہ آئے گا. پھر وہ کسی سے بدلہ لے گا تو صحیح موقع سے وہ بدلہ لے گا، کیونکہ اللہ بھی منتقم ہے، ذو انتقام کہ بدلہ لینے والا ہے تو یہ بھی لے گا. لیکن وہ کہاں بدلہ لینا خود اللہ تعالیٰ اسے سجائیں گے. ایرے گیرے نتھو گیرے جہاں بھی اس کا وہ راکشس کی طرح اور کسی ظالم کی طرح وہ ٹوٹ نہیں پڑے گا. تو کامل بننے کے لیے جلال بھی چاہیے اور جمال بھی چاہیے. جیسے ایک مدبر کے لیے، ایک منتظم کے لیے کہ اس کے اندر نرمی ہو، شفقت ہو، محبت ہو، ستاری ہو، معاف کرنے کا، ویسے ایک مدبر کے لیے کہ وہ سزا دینے پر قادر بھی ہو، اس کے اندر غصہ کا بھی مادہ ہو، جلال بھی آئے. تو اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا اس کے اندر ظہور ہوگا. لیکن ہر صفت موقع پر ظاہر ہوگی، بے موقع ظاہر نہیں ہوگی. اور اسی لیے ہمارے مشائخ کے یہاں اللہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرایا جاتا ہے. مبتدی کے لیے 13 تسبیح مستقل ہے، 200 مرتبہ کلمہ طیبہ، 400 مرتبہ الا اللہ، 600 مرتبہ اللہ اللہ، پھر 100 مرتبہ اللہ، اور اس سے زیادہ جتنا کر سکے. ہمارے مشائخ کے یہاں میں آپ کو بتاؤں حیرت ہوگی اور ممکن ہے کہ آپ کو ماننے میں بھی نہ آئے. حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے، تنہا بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ جو کتابیں آج مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے اور اس کے لیے 10 اساتذہ کو طے کرنا پڑتا ہے، وہ تنہا پڑھاتے تھے. یہ سب کتابیں تنہا پڑھاتے تھے. ایک ذمہ داری یہ، خانقاہ میں مہمان آئے، مہمانوں کی خاطر تواضع، میزبانی، خطوط آئے ان کے جوابات لکھنے کے، فتاوی آئے فتویٰ کے جوابات لکھنے کے، اور ان سب کے ساتھ اپنے اعمال، فرائض، نوافل کا اہتمام، ان سب کے ساتھ روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ اللہ کا ورد تھا، ان کا معمول تھا. یہ ہمارے تصور میں نہیں آئے گا کہ یہ کیسے ہوگا. سانس نکلتی ہوگی تو بھی اللہ نکلتا ہوگا، اور سانس اندر جاتی ہوگی تو بھی اللہ کے ساتھ جاتی ہوگی. یہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح بنایا
اور پھر اللہ تعالیٰ چونکہ نیک لوگوں کے اوقات میں برکت بھی رکھتے ہیں، وہ اوقات کو ضائع کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ان کی دل سے اور زبان سے اللہ اللہ ہی نکلے، چاہے وہ بات کرتے ہو لیکن دل ان کا اللہ اللہ کہتا ہو۔ اس لیے یہ ہمارے اکابر کے یہاں ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں بھی، چونکہ مختلف حضرات ہیں، اہل علم حضرات بھی ہے اور کام کرنے والے ساتھی بھی ہیں، لکھا ہے علماء نے، ہمارے مشائخ نے، کہ علماء حضرات کو اور کام کرنے والوں کو اللہ کے ذکر میں روزانہ کم سے کم 2 گھنٹے نکالنے چاہیے، تب جا کر کے وہ کام کر پائیں گے۔ آج کاموں میں جو بے اثری دکھائی دیتی ہے وہ ذکر کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ سے جتنا تعلق بڑھے گا اتنا ہی ہم پھر ٹنکی میں جتنا ہوگا اتنا ہی نل میں آئے گا نا۔ اگر ٹنکی ہی خالی ہے تو نل میں کیا آئے گا؟ اور ٹنکی میں اگر دوسرا کچھ ہے، گندا پن ہے، تو نل میں بھی گندا پن آئے گا۔ اس لیے پھر ذکر کی تلاوت کی شکل میں، 3 تسبیحات کی شکل میں، پھر اور ذکر مختلف، یہ لیکن کم سے کم 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے ہمارے ایسے ہونے چاہیے کہ جو اللہ کی یاد میں گزرنے والے ہو، تو پھر کام میں برکت ہوگی۔ یہ تو لفظ اللہ کے متعلق۔ اب اللہ کا تعارف، خود مشرکین مکہ کے یہاں بھی اللہ کا تعارف یہ تھا کہ وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار نہیں دیتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اور جتنے کنکر اتنے شنکر، خود بیت اللہ میں انہوں نے 360 بت رکھے تھے، اور ان کے بتوں کو بدلنے کا ان کے یہاں رواج بھی تھا، بتوں کے بدلنے کا بھی رواج تھا کہ سفر میں ساتھ میں لے جاتے تھے اور ساتھ میں رکھتے تھے، گویا کہ وہ ان کا معبود ان کے ساتھ ان کے تھیلے میں، ان کا معبود ان کے ساتھ ان کے تھیلے میں۔ پھر راستے میں چلتے چلتے کوئی اچھا پتھر نظر آیا تو یہ معبود کو ندی میں ڈال دیا، راستے میں کہیں جگہ بچھا دیا، دوسرے کو رکھ لیا۔ یہ بھی مشرکین مکہ کے یہاں تھا۔ لیکن پھر بھی اگر ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ بتوں کی عبادت تم کیوں کرتے ہو، ہاؤلائی ان شفعاء اللہ کا لفظ ہے قرآن میں کہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی بنیں گے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے قریبی ہیں، تو یہ ہم کو اللہ تک پہنچا دیں گے اور ہم کو بھی اللہ کا قریبی بنا دیں گے، اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں۔ ورنہ خود قرآن نے ان کا قول نقل کیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھے کہ کون آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھے کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، اور آسمان سے بارش برسا کر کے زمین خشک ہو گئی تھی، اگانے کی اس کے اندر سے صفت ختم ہو گئی تھی، بارش برسا کر کے اس زمین کے اندر اگانے کی صفت کس نے رکھ دی دوبارہ؟ تو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ 20ویں پارے کا پہلا ہی جو صفحہ ہے اس میں ان سے متعدد سوالات کیے گئے اور سب کے جوابات میں انہوں نے یہی کہا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ کون پیدا کرتا ہے، کون جلاتا ہے، کون رزق دیتا ہے، سب کے بارے میں انہوں نے کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ ان بتوں کی جو پوجا کرتے تھے وہ اللہ کے یہ مقرب ہیں یہ سمجھ کر کے، گرچہ ان کی سمجھ غلط تھی اور ان کا یہ واسطہ بنانا یہ غلط تھا،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی کہ ڈائریکٹ تم مجھ سے مل سکتے ہو. سورہ فاتحہ کے ناموں میں آیا تھا نا کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام کیا ہے؟ سورۃ الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو اپنے بندوں کے ساتھ نماز میں پڑھی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے خود بندہ بات کرتا ہے. آئی تھی بات، الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے حمدنی عبدی. پوری صورت آئی تھی فضیلت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. بلکہ ہمارے حضرت دامت برکاتہم سے بارہا سنا میں نے، اور بخاری شریف کی شرح حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کی فیض الباری، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب بندہ یا اللہ کہتا ہے، بندہ جب یا اللہ کہتا ہے، اللہ جواب کیا دیتے؟ لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں تیرے سامنے حاضر ہوں، بول کیا بول، تیری کیا فرمائش ہے، کیا سوال ہے. کیا شان ہے اس کی کہ بندے کے پاس وہ کتنا تیزی ہے کہ جب وہ بندہ پکارتا ہے یا اللہ، یا دنیا داروں کو تو کتنی مرتبہ پکارو تب جا کر کے وہ ہماری درخواست پر جواب دیں گے، اور وہ جواب بھی مثبت انداز میں، پوزیٹیو انداز میں یا منفی انداز میں، نیگیٹو انداز میں، کہ ہماری فائل ریجیکٹ ہوتی ہے یا قبول ہوتی ہے کوئی گارنٹی نہیں، لیکن وہ تو پورا کرنے کے لیے تیار ہے. لبیک یا عبدی. ہمارا حضرت دامت برکاتہم فرماتے چلتے پھرتے پڑھو یا اللہ یا رحمان یا رحیم. کیوں کہ جب بندہ یا اللہ کہتا ہے تو لبیک یا عبدی کہتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ حاضر ہوتا ہے. بندہ یا رحمان اور یا رحیم کہتا ہے تو اللہ کی صفت رحمت کو غیرت آتی ہے کہ میرا بندہ مجھے رحم سے، رحمان اور رحیم کے لفظ سے پکارے اور میری رحمت اس کی طرف متوجہ نہ ہو. اللہ کو غیرت آتی ہے اور فوراً اس بندے کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. تو کیا شان ہے اللہ کی. یہ اسی لیے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اچھے سے لکھنا، اسی طرح لفظ اللہ کو بھی اچھے سے لکھنا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ سب سے بڑا نام ہے اور اسی کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے. اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم اعظم. اور اسم اعظم وہ اسم اعظم کہ جس کو لے کر کے بندہ اللہ سے جو بھی درخواست کرے، جو بھی دعا کرے، قبول ہوتی ہے. یا حی یا قیوم کے بارے میں ہے کہ یہ اسم اعظم ہے. بعضوں نے کہا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس میں کہ الف لام میم، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ الف لام میم اللہ، الف لام میم اللہ الذی، کیا ہے سورہ آل عمران؟ ہاں، اللہ الذی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ اور ادھر سورہ طٰہٰ میں بھی یہی کلمات ہے. تو یا حی یا قیوم والی آیت ہے، اس میں اسم اعظم ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ اسم اعظم ہے. بعض روایتوں میں ہے یا حنان یا منان یا ذی الجلال والاکرام اسم اعظم ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے صاف طور پر نقل کیا کہ اللہ کا اسم اعظم یہ خود اللہ ہی ہے. اللہ جب بندے کے دل سے نکلے گا اس کی کایا پلٹ جائے گی. چنانچہ امام سیبوئی علیہ الرحمہ، یہ نحو یعنی گرامر، عربی گرامر، اس کو نحو اور صرف کو گرامر کہا جاتا ہے. جیسے ہر لینگویج کا گرامر ہوتا ہے تو عربی گرامر کے بہت بڑے امام ہیں امام سیبوئی علیہ الرحمہ. ان سے پوچھا گیا کہ سب سے مشہور نام کہ جس میں کسی بھی طرح کا کوئی دوسرے کا اس میں شبہ نہ ہو کہ یہ نام لیں گے تو اس میں معرفت نہیں ہوگی، پہچان نہیں ہوگی، ایسا نام کہ جس میں کسی طرح کا بھی کوئی شبہ نہ ہو، پہچان نہ ہونے کا، وہ کون سا نام ہے؟ جس کو کہتے عربی میں عارف المعارف، کہ سب سے بڑا نام کہ جس میں پہچان کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو. مثال کے طور پر مشتاق کہا، مشتاق میں کہاں مشتاق بہت سارے کے نام ہیں. اب اس شبے کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وصف لگانا پڑے گا.
محمد کہا بہت ساروں کے نام محمد ہے، احمد کہا بہت ساروں کے نام احمد ہے، لیکن لفظ اللہ کہا کسی کا بھی نام اللہ نہیں۔ اس لیے امام سیبوئی علیہ الرحمہ نے لفظ اللہ کو سب سے بڑا پہچاننے والا نام کہ جس میں دوسرے کا شبہ نہیں ہے بتایا، اللہ نے ان کو بخش دیا۔ جب مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری، تو امام سیبوئی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوئی اور اللہ نے مجھ سے کہا کہ سیبوئی تم نے ہمارے نام کو عارف المعارف بتایا، ہم نے تمہیں بخش دیا۔ یہ جب نام کے بارے میں ہے تو وہ اللہ کی بڑائی اگر دلوں میں اترے گی، تو جب صرف نام کو بڑا کہا اور اس کی وجہ سے مغفرت، تو اس اللہ کی بڑائی اگر دلوں میں اترے گی تو، لیکن اللہ کی بڑائی دلوں میں اتارنے کے لیے بڑائی کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش، آسمانوں کو بنایا۔ آسمان کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، آپ علیہ السلام نے نہیں بتایا ہے، اور دنیا کے کوئی بھی آدمی اس کو بتا نہیں سکتا ہے۔ اور آسمان کی موٹائی، جاڑائی، تھکنیس یہ کتنی ہے، اس کو آپ علیہ السلام نے بتایا۔ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے، اتنی ایک آسمان کی تھکنیس ہے، اور اس کو آپ علیہ السلام نے بعض روایتوں میں 500 سال کی مسافت، اتنا ہمارے یہاں ڈلوگ کا گدا بھائی 12 انچ کا، 18 انچ کا، تاکہ اس میں کودے تو مزہ آ جاوے۔ یہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ، اتنے ایک آسمان کی تھکنیس۔ کیسا ہوگا؟ ہمارے سلیب بھرنا ہے بھائی 12 انچ کا سلیب یا 2 فٹ کا سلیب بھرنے کا ہے، تو کتنی مگز ماری ہوتی ہے۔ جتنا سلیب موٹا بھریں گے اتنا آپ جانتے ہیں کہ اس کی ڈیزائن کیسی رکھنا، اس کے لیے سٹیل کتنا استعمال کرنا، کون سا سٹیل استعمال کرنا کہ جس کی وجہ سے مضبوطائی رہے اور پھر لمبے زمانے تک وہ بیکار نہ ہو جاوے، اس میں سے پانی ٹپکنا شروع نہ ہو جاوے۔ آدمی کتنی محنت کرتا ہے، اتنا لمبا چوڑا اور اتنی تھکنیس اس کی، اور ایسے 7 آسمان بنائے، اور ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان کے بیچ میں بھی اتنا فاصلہ، جتنا آسمان اور زمین کے درمیان میں۔ ایسی 7 زمینیں اس نے بنائی، ایسی 7 زمینیں بھی۔ اور جیسے ہم اس زمین پر رہ رہے ہیں نا، ہر زمین پر مخلوق ہے کہ اندر کھودتے تو دکھتا تو نہیں ہے، دوسری زمین تک پہنچے تب نا، دوسری زمین تک ہم پہنچے تب دکھے گا، تو اس کے لیے کوئی کام کرنا پڑے گا۔ اب یہ 7 آسمان اور 7 زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ تو کرسی کتنی بڑی ہوگی؟ ہمارے مدرسے میں ایک کتاب پڑھاتے ہیں جلالین، جلدی سے پورا کرنے جا رہا ہوں، اس کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کرسی کے مقابلے میں 7 زمینوں اور 7 آسمان کی مثال ایسی ہے، ایک لمبا چوڑا میدان ہو، جنگلات ہوتے ہیں وسیع، لمبے چوڑے، کلومیٹر سے کلومیٹر تک بہت سارے، اس میں کسی کی انگوٹھی گم ہو جائے تو انگوٹھی پہنتے ہیں چھلا، اس میدان میں جو انگوٹھی کی حیثیت ہے اللہ کی کرسی کے مقابلے میں 7 آسمانوں اور 7 زمین کی حیثیت انگوٹھی کی طرح ہے۔ تو کرسی کتنی بڑی ہوگی، اور کرسی اتنی چھوٹی ہے عرش کے مقابلے میں، کہ عرش اتنا بڑا ہے کہ عرش کے مقابلے میں کرسی انگوٹھی کی طرح۔ تو جب عرش اتنا بڑا تو عرش بنانے والا کتنا بڑا ہوگا، اور اس عرش پر رہنے والی ذات خدا کی، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ہوگی، یہ ہمیں سوچنا ہے۔
اور پھر آسمان بنائے بھی تو کیسے، کب سے بنائے ہیں اور کب تک رہیں گے، لیکن کوئی ستون نہیں ہے یہاں تو یہ ستون یہ ستون یہ ستون یہ ستون، یہ بیم بیچ میں، قرآن کہہ رہا بغیر عمدین ترونہا، کہ اوپر سے زنجیروں سے باندھے ہوں گے، کیونکہ کوئی برج بناتے ہیں تو بعض برج ایسے ہوتے ہیں نیچے کچھ